الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، قابل قدر واجب الاحترام مہمانان نظام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ اپنے ہی بزرگوں کی تحریرات کا خلاصہ ہے۔ ان حالات میں جو عنوان ہم سب کی رہبری کی خاطر رکھا گیا ہے، فتنوں کا سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں، کہ موجودہ دور میں کس کس طرح کے فتنے امڑ کر آ رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں اپنے ایمان کی، عقیدے کی، عزت کی اور جان مال کی حفاظت کی خاطر مختلف فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو آپ حضرات کے سامنے پہلی بات تو یہ ذکر کی جائے گی کہ فتنے کیا ہوتے ہیں، فتنوں کو کیسے سمجھا جائے۔ دوسری بات، فتنوں کی شکلیں کیا ہیں۔ تیسری بات، فتنوں کی شکلوں میں سے ایک شکل پر کچھ وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ چوتھی بات، فتنوں کے دور کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں شریعت کے کیا احکامات ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں آپ حضرات کے سامنے بالترتیب ذکر کی جائیں گی۔ پہلی بات، فتنوں کو سمجھنے سے متعلق چند موٹی موٹی مثالوں سے فتنوں کو، فتنہ کیا ہے، فتنہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، فتنے کا مطلب کیا ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی مثال ہے اس سلسلے میں، فتنہ دراصل آزمائش۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں فتنے کا لفظ محدثین اور مفسرین کی تحریرات کی روشنی میں 14 معانی کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہوں پر اللہ نے مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے، بعض جگہوں پر خواہشات نفسانیہ کو بھی اللہ نے فتنہ کہا ہے، بعض جگہوں پر نفاق کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، بعض مقامات پر کفر کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، بعض مقامات پر گناہ کبیرہ کو اللہ نے فتنہ کہا ہے۔ تو مختلف معانی میں فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فتنے سے متعلق پہلی مثال یہ سمجھیں، اگر کسی بھی نوعیت کا فتنہ ہو، اگر ہم اس کو معمولی سمجھیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی چھوٹی سی چنگاری۔ اگر کوئی آدمی چھوٹی سی چنگاری کو، آگ کے چھوٹے سے ڈلے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے تو وہی چھوٹی سی چنگاری پورا گاؤں اور بستی جلانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے اسے ہم مثال سے سمجھیں، اگر کسی آدمی نے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کسی جنگل کی یا کسی زو کی کسی ایسی جگہ پر جہاں جنگل کے درندے رہتے ہوں، وہاں وہ گیا اور سامنے اچانک شیر نظر آیا، تو اس موقع پر آدمی اپنے آپ کو، اپنے بچے کو بچانے کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے وہ کرے گا، کیونکہ اس میں جان کا ڈر ہے۔ اس موقع پر اگر وہ نادان بچہ شیر کو بھی گلی کا کتا سمجھ کر پتھر پھینکنے لگا اور اسے چھیڑنے لگا، جبکہ شیر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے، اور بچہ معمولی سمجھ کر
یا گلی کا کتا سمجھ کر شیر پر پتھر پھینکے گا، پھینکے جانے والا پتھر چھوٹا ہی رہے گا اور پھینکنے والا بچہ بھی وہ کم سن ہی رہے گا، کم عمر ہی رہے گا، لیکن پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر چھوٹے پتھر کو نہیں دیکھتا، چھوٹے بچے کو نہیں دیکھتا، وہ سیدھے جان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی سماج میں پیدا ہونے والے فتنوں کو معمولی فتنہ سمجھے تو پھر یہ فتنہ جب حملہ کرتا ہے تو اس موقع پر انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے وہاں شیر پلٹا تو جان گئی، یہاں فتنے میں پلٹا آدمی تو پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی فتنے کو آدمی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ فتنے کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ایک فرد کسی فتنے میں مبتلا ہوا تو اس کی وجہ سے پورا خاندان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال ہم سمجھیں، اگر کوئی آدمی دودھ کا پیالہ پی رہا ہو جس میں پینے سے انسان کو صحت ملتی ہے، غذا ملتی ہے، اس دودھ کے پیالے میں ایک خطرہ زہر ڈال لیا تو ایک خطرہ ہی ہے، باقی 1 لیٹر دودھ ہے۔ اب اس کے جسم میں وہ دودھ جانے کے بعد 1 لیٹر دودھ کا اثر زیادہ ہوگا یا ایک خطرے زہر کا اثر زیادہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے 1 لیٹر دودھ کا اثر ظاہر نہیں ہوگا کہ وہ پہلوان بن جائے، اس کی باڈی نکل جائے، وہ 6 پیکس والا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک خطرہ زہر اس پر ایسا اثر کرے گا کہ انسان کی جان نکل جائے گی۔ ہماری ساری نیکیاں دودھ کے اس 1 لیٹر کی مثال ہے اور فتنہ زہر کے اس قطرے کی مثال ہے۔ اگر ہم ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ایک قطرہ بھی فتنے کا ہماری زندگی میں موجود ہو، وہ فتنہ زہر کی طرح ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، اگر کوئی آدمی کشتی کا سفر کر رہا ہو تو کشتی پانی پر سفر کرے گی، پانی کشتی کے نیچے رہے گا، ساری کشتی چاروں طرف سے پیاک رہے گی، پانی کشتی کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر اس کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ پڑ جائے جس میں سے ہلکا سا پانی کشتی کے اندر آنے لگے، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چھوٹا سا سوراخ ہے، باقی ساری کشتی صحیح ہے، تو اس چھوٹے سے سوراخ سے آنے والے اس پانی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دے گا تو ساری کشتی چند گھنٹوں کے بعد یا تھوڑے عرصے کے بعد ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں ساری نیکیاں اور اچھائیاں اس اچھی کشتی کی طرح ہے جہاں کوئی سوراخ نہیں ہے، اور جہاں کہیں ہماری زندگی میں چھوٹا سا بھی فتنہ آ گیا وہ کشتی کے چھوٹے سے سوراخ کی طرح ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جیسے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے ویسے ہی اس مسلمان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ چوتھی مثال ہے، اگر کوئی آدمی ایسا مثال سے سمجھیں، بکری ہے یا بھیڑ ہے، اسے بھیڑیے کا لباس پہنا دیا جائے، اس کا چمڑا پہنا دیا جائے، بظاہر وہ دکھنے میں ایک معمولی جانور لگ رہا ہے لیکن اندر سے وہ شیر یا درندہ ہے، ہم اسے بکری سمجھ کر ہاتھ لگانے کے لیے گئے تو ظاہر سی بات ہے معمولی فتنہ سمجھ کر ہم اسے ایک بار چھو لیا تو وہ ہماری جان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یہاں رک کر سمجھیں، ہمارے پاس چونکہ یوٹیوب کا اور موبائل کا، سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر ہم ہر نئے بیانات اور یوٹیوبرز چاہے اس ملک کے ہوں، پڑوس ملک کے ہوں، داڑھی والے ہوں، بے داڑھی کے ہوں، علماء ہوں یا پروفیسرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، کون صحیح ہے، کون مستند ہے، کون غیر مستند ہے، کچھ دیکھے سوچے بغیر ہر کسی کو سننا شروع کر لیے تو 1-2 مرتبہ ان کا بیان اچھا لگے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہوتے ہوتے انسان کا عقیدہ ہی برباد ہو جائے گا۔ اس واسطے یوٹیوب پر بیان سننے کے سلسلے میں بھی یہی ہدایت ہوگی کہ بظاہر وہ کرتے پیجامے میں دکھ رہا ہے، داڑھی ٹوپی میں دکھ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ اسی بھیڑیے کی طرح ہے جو جان پر حملہ کر دے گا۔ ایسے ہی وہ شخص بھی جو بظاہر دیندار دکھ رہا ہے اندر سے تمہارے عقیدے کو برباد کر دے گا۔ ہوتے ہوتے پتہ نہیں چلے گا کہ کب انسان صحابہ کا دشمن بن گیا، بے ادب بن گیا،
پتہ نہیں چلے گا کہ کب ائمہ اکرام اور فقہا اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والا بن گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا ہوتے ہوتے کب اس نے شریعت کے کس حکم کا انکار کر دیا، چونکہ اس کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے جیسے ہمیں دین کی باتیں سننے میں انتخاب کرنا چاہیے کہ کس کا بیان ہم سنیں اور کس کا نہ سنیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے دین کی بات ہے، کسی سے بھی چاہے سن لو، اس میں کیا خرابی ہے، ہر ایک کو دین کی بات کرنے کی اتھارٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے سمجھیں دین اور علم کی مثال شریعت نے دودھ سے دی ہے، علم کی مثال شریعت میں دودھ سے ہے۔ اگر کوئی آدمی دودھ پینا چاہتا ہے یعنی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن دودھ جس برتن میں پینا چاہتا ہے اس برتن کا انتخاب صحیح نہیں کر رہا ہے۔ مثلا دودھ آپ بوتل میں بھی پی سکتے ہیں، دودھ آپ واش روم کے لوٹے میں بھی پی سکتے ہیں، پیا جانے والا دودھ ہی ہے۔ اب وہ بول رہا ہے کہ میں دودھ ہی پی رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس برتن میں پی رہا ہے۔ وہ برتن پانی پینے کا نہیں ہے، وہ برتن انسان کی گندگی صاف کرنے کا ہے۔ گندگی صاف کرنے والے برتن میں دودھ ڈال کر اگر کوئی آدمی پی رہا ہے، بالکل اسی طرح جو غیر مستند نئے بولنے والے غیر علماء کے بیانات یا باطل فرقوں کی تائید کرنے والے لوگوں کے بیانات سننے والا واش روم کے برتن میں دودھ پینے کی طرح ہے۔ جیسے واش روم کے برتن کے اس لوٹے کے اثرات پانی میں منتقل ہوں گے، اسی طرح اس دودھ کے اندر بھی اس باطل نظریے کے اثرات منتقل ہوں گے۔ وہ بظاہر دین سیکھ رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، لیکن جس لوٹے کا انتخاب کیا ہے وہ پانی پینے کا نہیں ہے، وہ باتھ روم کی گندگی صاف کرنے کا ہے۔ چھٹی مثال دیکھیں، اندھیری رات میں انسان کو سڑک کے گڑھے نظر نہیں آتے ہیں، اور روشن دن میں انسان کو سڑک کے گڑھے صاف نظر آتے ہیں۔ فتنوں کا جب دور ہوتا ہے تو ہم عام پبلک کو کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے، فتنوں کا دور دراصل اندھیری رات کی طرح ہوتا ہے۔ اندھیری رات میں انسان سڑک پر چل رہا ہو، سامنے سانپ بھی آ سکتا ہے، سامنے گڑھا بھی ہو سکتا ہے، سامنے خنزیر یا کوئی جانور بھی آ سکتا ہے، اچانک انسان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو رات کے وقت انسان کو بہت محتاط طریقے سے سفر کرنا ہوتا ہے، دن میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ فتنوں کی مثال رات کے اندھیرے کی طرح ہے کہ انسان جو سفر کر رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں کہ غلط راستے پہ چل رہا ہوں، میرے سامنے گڑھا ہے کہ سانپ ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہوتے ہوتے رات کے مسافر کے جیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی فتنوں کے دور میں اندھا دھند چلنے والوں کا ایمان بھی ایکسیڈنٹ ہو کر ایمان چلا جاتا ہے۔ جیسے وہاں جان چلی جاتی ہے یا ویسے یہاں ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے فتنوں کے دور میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے فزیکل فٹنس پر بھروسہ کرتے ہوئے، کوئی ندی بہہ رہی ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی کنواں ہے، مجھے بہت پرانا میں تیراکی ہوں، مجھے سوئمنگ اچھا آتا ہے، یہ سوچ کر وہ کود جاتا ہے، نیچے کوئی پتھر سے ٹکرا جاتا ہے یا کوئی اندر اس طرح کی چیز ہے جو اسے پکڑ لیتی ہے کہ وہ واپس نہیں آ پاتا، کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ وہ کس بھروسے پر پانی میں کودا تھا کہ میں فزیکل فٹنس کے لحاظ سے بھی کریکٹ ہوں اور پھر مجھے اچھا تیراکی بھی آتی ہے، لیکن جہاں کود رہا ہے اس کے اندر کی گہرائی نہیں دیکھ سکا۔ ایسے ہی جو لوگ اندھا دھند ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں، ہر کسی کا بیان سن لیتے ہیں، ہر کسی کا عنوان یا ٹاپک پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اپنے جاہلانہ علم پر بھروسہ کرتے ہوئے کود جاتے ہیں، جہاں سے واپس ان کے عقیدوں کی درستگی دشوار ہے۔ اس لیے کسی مضمون کو پڑھتے ہوئے، کسی کا بیان سنتے ہوئے، یوٹیوب پر کسی کو سنتے ہوئے اپنی ذات پر اعتماد نہیں بلکہ سامنے کی گہرائی بھی جان لینا چاہیے کہ اندر صحیح ہے کہ خطرہ ہے۔ فتنوں کا حال یہ ہے کہ آدمی اگر غور کرے گا، پرانی قوموں کی مثال سمجھ لیں، قوم نوح کیسے ہلاک ہوئی، شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے زمانے کے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی یاد میں ان کے صورتوں کو مورتی کی شکل میں بنایا
اس نیت سے کہ ہم ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا اور ہم عبادت میں مگن رہیں گے۔ شروعات قوم نوح کی اچھی نیت سے ہوئی تھی، وہی مورتیاں ان کی نسل میں آتے آتے مورتی پوجا کی شکل اختیار کر لی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جن تصویروں کو انہوں نے یاد الہی کے لیے بنایا تھا، وہی تصویریں ان کی نسل میں خدا کا درجہ لے لی، تو وہی قوم نوح علیہ السلام کی طوفان نوح میں ہلاک ہو کر رہ گئی۔ آپ اندازہ کریں ان کے باپ داداؤں نے شروع کہاں سے کیا تھا، اور وہی عمل جو نیک نیتی سے شروع ہوا تھا نتیجتاً اسی نسل کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ پچھلی قومیں بھی جو گناہ کیے ہیں، قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ناپ تول میں کمی کرنا بظاہر چھوٹا معمولی سا گناہ ہے، لیکن اس قوم پر عذاب آنے کی وجوہات میں اللہ نے یہ بھی وجہ ذکر کی ہے کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر عذاب لا دیا۔ ناپ تول ایک انسان کا انفرادی معاملہ ہے کہ ایک آدمی تاجر ہے، وہ گھوٹالہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک گاہک کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس ایک فرد کے جرم نے قوم کا جرم بنا دیا تو پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو ایسے ہی کوئی بھی قوم فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، نتیجتاً وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی فتنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، فتنوں کی قسمیں کیا ہیں، کس کس طرح کی شکلوں میں فتنہ آتا ہے۔ نمبر 1، فتنہ نفسانی خواہشات کا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو گناہ کرنے کی خواہش ہے۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، سود کھانے والا، لینڈ مافیا، لوگوں کی زمینیں قبضہ کرنے والا، پارٹنر کا حق مار کھانے والا، بہنوں کی وراثت مار کھانے والا، قرضے لے کر ڈبانے والا، یہ سب وہ گنہگار لوگ ہیں جنہیں اپنے نفسانی خواہشات نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دیا ہے۔ انہیں اسلام کے احکام میں پیشاب اور زمزم کا فرق ختم کر دیا ہے کہ میں جو پی رہا ہوں یہ زمزم ہے کہ پیشاب ہے، اس تمیز کے بغیر وہ پینا شروع کر دیا ہے۔ نفسانی خواہشات کا فتنہ، اس فتنے کے اندر انسان جو گناہ کرنا چاہے کر لیتا ہے۔ آج ہی کی خبر ہے کہ ایک شخص نے یو پی کے علاقے میں شراب کے نشے میں آ کر اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کو پتھر سے کچل کر مار دیا۔ آپ دیکھیں انسان گناہ کا عادی بنتا ہے تو پھر کس کس پر اس کے اس گناہ کا جرم اور نقصان بھگتنا پڑتا ہے، اندازہ نہیں ہو سکتا۔ نفسانی خواہشات میں اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ 4 فتنے نفسانی خواہشات میں آتے ہیں۔ آدمی اولاد کی خاطر گناہ کر لیتا ہے، مال کی خاطر جو چاہے۔ آج تو مادیت کا فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے، مال کے سلسلے میں انسان کو سوائے اپنی مطلب پرستی کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ عورت کا فتنہ، کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو ماں باپ کی عزت مٹی میں ملا کر، کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر غیروں کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہیں۔ کو ایجوکیشن سسٹم، ساری زندگی لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھنا، اور اسی طرح وہ پڑھ کے اسکول سے نکل کر کالج سے نکل کر یونیورسٹی، وہاں ان کی دوستیاں ہوتے ہوتے مسلمان لڑکیاں مسلمان لڑکوں پر غیر مسلم لڑکوں کو ترجیح دینا شروع کرتی ہیں، بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، ڈیٹنگ پہ جاتی ہیں، عزتیں لوٹ جاتی ہیں۔ عورت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی امتیں ہلاک ہوئی تھیں اپنے اپنے وجوہات سے، اس امت کا فتنہ مال، اس امت کا فتنہ عورت ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو شادی ہونے کے بعد بھی 2 3 بچے ہونے کے بعد بھی ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں۔ بعض وہ دیندار لوگ بھی ہیں جو مسجد کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ ہماری ان بد نصیب آنکھوں نے ایسے ظالموں کو بھی دیکھا اور دیکھ رہی ہیں جو مسجد کے ذمہ داروں میں شامل ہیں اور جن کا تعلق زانیہ عورتوں سے ہے۔ ایسے وہ ذمہ دار بھی ہیں، ایسے وہ مسلمان بھی ہیں۔ خود یہ عاجز ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو دیکھا دوران بیان ایک صاحب مسجد کے دروازے کے پاس کرسی، وہ آتے ہی ایک صاحب کرسی لا کر انہیں بٹھا رہے ہیں۔ دوران بیان ہی محسوس ہوا کہ پی کے آیا ہے، بیان کے بعد معلوم ہوا کہ مسجد کا صدر ہے، نشے میں آ کے بیٹھا ہے۔
انسان نفسانی خواہشات میں کہاں تک گرتا چلا گیا۔ ایسے لوگوں کو ان غیر مسلموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی مندر میں چپل پہن کر آنے کو بھی جرم سمجھتے ہیں، اپنی مندر میں ذات پات کا لحاظ رکھتے ہوئے نیچی ذات والوں کو آنے نہیں دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ غلط ہے، لیکن جس جگہ کو انہوں نے پوتر مانا، جس جگہ کو انہوں نے پاکیزہ مانا، اس جگہ پر وہ چپل پہن کر آنے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر مسلمان جس کی پاکیزگی قرآن حدیث سے ثابت ہے، ایسی جگہ پر شراب پی کے آ کے بیٹھے تو بتائیے قوم کتنی گھٹیا ہو گئی ہے۔ اور وہ قوم، وہ لوگ جو اس آدمی کی، ایسے شخص کی صدارت پر راضی ہیں، ایسے شخص کو عہدہ دینے پر راضی ہیں، تو اس قوم کی بزدلی، اس قوم کی جہالت کا عالم کیا ہوگا؟ تو نفسانی خواہشات کا فتنہ انسان کو کس قدر گھٹیا بنا دیتا ہے۔ دوسرا فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ۔ کتنے گاؤں دیہات کے وہ لوگ ہیں جو عیسائی بن رہے ہیں، 200-400 کی خاطر سنڈے کے دن یا جمعہ کے دن یا ہفتے کے دن وہ چرچ میں جاتی ہیں، وہاں بائبل سنتی ہیں، پریئر پڑھتی ہیں، یا مندر جاتی ہیں، کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کچھ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ گاؤں دیہات کے کتنے مسلمان خاندان کے خاندان وہ عیسائی بن رہے ہیں، وہ غیر مسلموں سے ایسے روابط رکھ رہے ہیں جس میں اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر کالج کی زندگی میں یوٹیوب کی وجہ سے ایرے غیرے لوگوں کے بیانات سن کر اسلام پر جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے 11 نکاح کیوں کیے، ہمارے نبی نے 7 سال کی عمر کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا، جہاد کی آیتیں کیوں ہیں، پردہ کیوں ہے، غلامی کا دور کیوں ہے، میراث میں عورت مرد کے احکام میں فرق کیوں ہے، متبنہ لے پالک اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو شریعت میں میراث کیوں نہیں ملتی ہے، دسیوں مسائل میں اعتراض کر کے کئی کالج کے نوجوان وہ ہیں جو ماں باپ انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ خدا کی نظر میں کافر بن چکے ہیں۔ اسلام کے کسی ایک حکم پر اعتراض کرنا، اسلام کے کسی ایک عمل کا مذاق اڑانا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ آپ 2 مثالوں سے سمجھیں۔ فقہا نے لکھا ہے، البحر الرائق اور فتاوی الہندیہ کی عبارت ہے، اس میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ نماز چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ فقہا نے نہیں دیا ہے سوائے امام احمد بن حنبل کے۔ جمہور امت نے نماز ترک کرنے پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، لیکن نماز بغیر وضو کے پڑھنا یہ نماز کا مذاق ہے، اور شریعت کے کسی حکم کا مذاق کرنے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال فقہا نے لکھی ہے، اگر کوئی بندہ شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھ کر شراب پیے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس واسطے کہ بسم اللہ یہ اللہ کا نام حلال چیز پر لیا جائے گا، حرام پر نہیں لیا جائے گا۔ مہر نکاح میں طے ہوتا ہے، زنا میں طے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام چیز پر اللہ کا نام لے گا تو گویا کہ اس نے اللہ کے حکم، اللہ کے نام کی توہین کی ہے، یا اس نے شراب کو حلال سمجھا ہے، اس واسطے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کے احکام پر اعتراض کر کے وہ خدا کی نظر میں مرتد اور ملحد بن چکے ہیں، بظاہر وہ مسلمان دکھ رہے ہیں۔ ارتدادی فتنے میں دین کے کسی حکم کو ہلکا سمجھنا، تعلیم قرآن کو ہلکا سمجھا، اولیاء اللہ کو ہلکا سمجھا، مساجد کی خدمت کو ہلکا سمجھا، علماء حفاظ کو ہلکا سمجھا، اذان کو ہلکا سمجھا، داڑھی کو ہلکا سمجھا، کسی سنت کو ہلکا سمجھا، خود ہلکی ذات کا ہے لیکن شریعت کے احکام کو ہلکا سمجھ رہا ہے، تو خدا کو ایسے ہلکے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے بے نیاز ہیں اس کا دین بھی بے نیاز ہے۔ جہاں شریعت کے کسی حکم کو ہلکا سمجھے گا اللہ فوراً اسے اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ دوسرا ارتداد کا فتنہ۔ تیسرا ہے مادیت کا فتنہ۔ یہ زمانہ مادیت کے غلبے کا ہے کہ ہر انسان ظاہری چمک دمک کی طرف رال ٹپکائے دوڑ رہا ہے، اسے روحانی حقیقتوں کا تصور بھی نہیں ہے کہ اصل کامیابی روحانی تقویت میں ہے، مادیت میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی
عہدے اور سیاسی کرسیاں ملنے کی وجہ سے ہوتی تو پھر فرعون کو کامیابی ملنی چاہیے تھی. اگر وزارت کی وجہ سے کامیابی ملتی تو فرعون کے وزیروں کو کامیابی ملنی چاہیے تھی. دولت کی وجہ سے کامیابی ملتی تو قارون کو اس کی دولت کی وجہ سے کامیابی ملنی چاہیے تھی. اگر بادشاہت کی وجہ سے کامیابی ملتی تو نمرود کو کامیابی ملنی چاہیے تھی. مادیت سے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس پر اگر کامیابی کا مدار رکھتا ہے تو پھر انسان حکم الہی کو بوجھ سمجھتا ہے. پیسہ کامیابی کا ذریعہ سمجھا تو اب کمانے کے احکام کی تمیز ختم ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے حلال کماؤ حرام مت کماؤ. اب اس کی نظر میں پیسہ چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے کہ حرام طریقے سے آئے، تو پھر یہ شریعت کے کسی حکم کا لحاظ نہیں رکھتا. اب مادیت کے فتنے میں انسانوں کو نظر آ رہا ہے کہ کافروں کو ترقی مل رہی ہے، کافروں کو فیسلٹیز مل رہی ہے، کفر اپنانے والوں کو عزت مل رہی ہے، تو کبھی مسلمان نوجوان داڑھی کٹانے تیار جاب کی خاطر، کبھی مسلمان نوجوان اپنے بچوں کے نام سیکولر نام رکھ رہا ہے اس واسطے کہ صحابہ انبیاء کے نام پر نام رکھنے سے اسکول میں پریشانی ہوگی، کالج میں پریشانی ہوگی، ایجوکیشن میں پریشانی ہوگی، جاب میں پریشانی ہوگی. ایسا نام رکھو کہ نہ لگے کہ یہ مسلمان کا نام ہے. یہ کفر پر راضی ہونے کی شکلیں ہیں، مادیت کو غلبہ دینے کی شکلیں ہیں. آپ دیکھیں خوشحالی کی وجہ سے عصبیت میں مبتلا ہو کر، قومیت میں مبتلا ہو کر کبھی انکار فقہا، انکار حدیث، انکار قرآن، انکار اسلام، ایکس مسلم بن جانا. پہلے میں مسلمان تھا اب میں مسلمان نہیں ہوں. نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عاجز کہہ رہا ہے، اب تک آپ لوگوں نے ایکس گرل فرینڈ سنے تھے، آج کل ایکس مسلم بھی سنا جا رہا ہے. آج کل بہت پہلے سے ہی. مطلب کیا ہے؟ ایکس گرل فرینڈ کا مطلب ہے میں پہلے کسی اور کی تھی اب نہیں ہوں، پہلے کسی اور کی تھی اب نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے ایکس گرل فرینڈ. ایکس مسلم کا مطلب ہے میں پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہوں. یہاں رک کر یہ سمجھیں، جو شخص اس فتنے کا شکار ہے حقیقت میں اسے اپنی ذات کی ترجمانی کیسے کرنا چاہیے تھا، اپنا انٹروڈکشن کیسے کرانا چاہیے تھا. مثلا ایک لڑکی ہے جس کا نکاح ہوا، چند سال اس نے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، کسی وجہ سے شوہر سے خلا طلاق ہو گیا، اب اس نے دوسرے آدمی سے نکاح کر کے اس کی بیوی بنی. اب وہ عورت جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، اگر اسے تھوڑی بھی عقل ہے، حیا ہے، شرم ہے، تو وہ اپنا تعارف کس سے کرائے گی؟ مثلا اس کا پہلا شوہر عبداللہ تھا، دوسرا شوہر عبد الرحمن ہے. اب جب وہ عبد الرحمن کی بیوی بن گئی، عبداللہ سے اس کا طلاق ہو گیا، تو اب اس کا تعارف جب پوچھا جائے، تعارف ایسے کرائے گی کہ میں پہلے عبداللہ کی بیوی تھی، یا یہ کرائے گی کہ میں عبد الرحمن کی بیوی ہوں؟ کیسے کرانا چاہیے؟ میں عبد الرحمن کی بیوی ہوں، یہ نہیں بولے گی کہ میں پہلے عبداللہ کی بیوی تھی. اگر یہ بولے گی تو جو سامنے والا سماج ہے وہ یہ سمجھے گا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو عبداللہ ہی میں انٹرسٹ ہے، ابھی بھی آپ کو عبداللہ ہی میں مزہ آ رہا ہے، یہی سمجھا جائے گا. جو ایکس مسلم نام لے رہا ہے وہ اسلام سے نکل گیا، اب بتا کہ اب کہاں ہے. وہ اپنی حقیقت جہاں ہے وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو اسلام میں ہی مزہ نظر آ رہا ہے، لیکن بدنام کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایکس لگا رہا ہے. جیسے کسی کی گرل فرینڈ چھوٹ جانے کے بعد وہ ایکس بننے کے بعد بھی اپنے پرانے بوائے فرینڈ کا نام لینا بے حیائی ہے، ایسے ہی اسلام سے نکلنے کے بعد اسلام کا ہی نام لینا یہ بدماشی اور بدتمیزی ہے. یہ مادیت کے فتنے ہیں جس میں انسان یوٹیوب کے ذریعے سے گمراہ لوگوں کے اعتراضات کا شکار ہوتے جا رہا ہے. تیسرا فتنہ ہے چوتھا فتنہ ہے معاشی فتنہ، معاشرتی فتنہ جس کی آج وضاحت کی جائے گی تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ. پانچواں ہے فکری فتنہ گلوبلائزیشن کا فتنہ ہے، صہیونیت کا فتنہ ہے، سوشلزم کا فتنہ ہے، اور کمیونزم کا فتنہ ہے، مغربیت کا فتنہ ہے.
ہر فتنہ اتنا طویل طلب ہے کہ آپ کو سوشلزم کسے کہتے ہیں، کمیونزم کسے کہتے ہیں، مغربیت کیا ہے، صہیونیت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ یہ فکری ارتداد ہے جس میں کئی لوگ مبتلا، پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہیں۔ اب آ جائیں معاشرتی فتنہ، ہم جس سوسائٹی اور سماج میں رہتے ہیں، ہمارا مسلمان سماج کن کن فتنوں میں بظاہر مبتلا ہوتے جا رہا ہے۔ نمبر 1، میڈیا اور انٹرنیٹ کا فتنہ۔ میڈیا اور انٹرنیٹ بظاہر یہ اچھا سامان ہے، پوری دنیا کے کونوں میں رہنے والے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کا، نئی معلومات کا اور سہل الاصول روابط کا، کہ جلد ہم کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی میڈیا اور انٹرنیٹ اس وقت مسلمان سماج کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا اور انٹرنیٹ کا فتنہ، جتنے فلمیں بن رہی ہیں، آپ کو تو ہم 2025-26 میں چل رہے ہیں، 1926 سے لے کر 1947 تک ملک آزاد ہونے سے پہلے ہی انگریزوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر 1926 سے 1947 تک 70,000 فلمیں ریلیز کی ہیں۔ آپ ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، آزادی سے پہلے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر کئی ہزار فلمیں ریلیز کی ہیں، جس میں اسلام کے مختلف احکامات پر ظلم، جہاد، دہشت گردی، فلاں کے عنوان سے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر۔ آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پر 6,000 کے قریب ویب سائٹس ہیں، جن میں سے 4,000 ویب سائٹس وہ ہیں جو یہودی اور عیسائیوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا نام مسلمانوں کے نام پر ہے، اور مسلمان ان ویب سائٹ کے ذریعے سے اسلام پڑھنا چاہتا ہے، اسلامک نالج حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں اسلام کو سمجھانے سے زیادہ اسلام سے متنفر کرنے والا مواد اس میں بھرا ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے سن 2000 کے بعد سے اور سن 2000 سے پہلے کئی ہندوستان کے ایکٹرز وہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں ایسے فلمیں نکالی ہیں جو اسلام کی تائید میں ہیں۔ آپ دیکھیں فلم کا نام خدا گواہ ہے، اس نام سے اسلامی شباہت ظاہر ہو کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یعنی ہندی فلم کا نام خدا گواہ رکھا جا رہا ہے، تو آپ اس نام سے اسلامی شباہت ظاہر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سن 2000 کے بعد دا کشمیر فائل، دا کیرلا اسٹوری، دا دلی اسٹوری، کتنے ایسی فلمیں نکالی گئی ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر دہشت گردی کا لبادہ اسلام پر تھوپا گیا ہے۔ اور یہ نوجوان جو ایسی فلمیں، ایسی سیریل دیکھ رہے ہیں، اور چاہے ان کے نام اسلام کو بدنام کرنے والے نہ ہوں، لیکن سن 2000 کے بعد سے رپورٹ یہ ہے کہ اکثر فلموں کے ویلن مسلمانوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ ویلن کو داڑھی کرتے پیجامے میں دکھایا جاتا ہے، ویلن کی پٹائی ہوتے ہوئے دکھائی جاتی ہے جو مسلمان شباہت والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسکرین پر جو نفرت پھیلانے والی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اس نفرت کا اثر سماج کے ہر فرد پر ایسا پڑ رہا ہے کہ مسلمان ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو خطرہ محسوس کر رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے تو خطرہ محسوس کر رہا ہے، اس کے حجاب کو چھیننے کے لیے کوئی درندہ، چاہے وہ 10 سال سی ایم کی کرسی پر رہا ہو، اسٹیج پر کسی مسلمان بہن کے نقاب کو ہاتھ لگا کر کھینچ رہا ہو تو کتنا بدذات شخص ہوگا۔ کوئی پڑھا لکھا شخص، کوئی عہدے والا شخص، عزت دار شخص کسی بھی خاتون کے چہرے کا نقاب چھیننے کی حیثیت اور جرأت کر سکے تو اندر سے وہ کتنا فطری طور پر خبیث بن چکا ہوتا ہے۔ اور جب قوم کے لیڈر اور قوم کے ذمہ دار ایسی حرکت کریں گے تو پھر قوم کے وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گھٹیا ذات کے ہیں، وہ لوگ کتنے جری ہوتے جائیں گے۔ تو یہ میڈیا اور انٹرنیٹ کا فتنہ جس میں کئی مسلمان اور آپ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہوں، یہ انسٹاگرام پر اپنی آئی ڈی بنانا، فیس بک پر پیج بنانا اور اسنیپ چیٹس پر اپنی ریلز اپلوڈ کرنا اور مختلف طریقے سے آن لائن کی دنیا سے جڑے رہنا، کتنی وہ مسلمان بہنیں ہیں
عزت دار گھرانے کی شمار ہوتی تھیں، لیکن آن لائن چیٹنگ اور ویڈیو کالز اور غلط استعمال کی وجہ سے وہ گھر میں ہوتے ہوئے شادی سے پہلے ہی غلط تعلقات بھی ہو گئے اور آن لائن نکاح بھی کر لیا، اور باہر اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے عاشق سے ملاقات بھی کر لی، اور حمل بھی قرار ہو گیا، ابارشن بھی ہو گیا، اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہ حالات میڈیا کے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اے پی جے عبدالکلام انٹرنیٹ کے زمانے میں اے پی جے عبدالکلام بنے، مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کا پہلا تعلیمی صدر، وہ کیا انٹرنیٹ کی وجہ سے پڑھ کے بنا ہے؟ جو لوگ ترقی کر رہے ہیں وہ کتابوں میں مگن ہو کر ترقی کر رہے ہیں یا کٹے چبوترے آباد کرتے ہوئے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی وہ نسل جو 10ویں کلاس 10 کلاس پڑھتے پڑھتے انٹر میں جب وہ آ جاتے ہیں، نشے کے عادی بن رہے ہیں، لڑکی باز بن رہے ہیں، گرل فرینڈ بنا رہے ہیں، نامناسب تعلقات، اور رات گھنٹوں دیر موبائل میں غلط تصویریں، گندے ویڈیوز دیکھ کر اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں۔ نشہ اتنا عادی بنتے جا رہے ہیں، کبھی وائٹنر سے نشہ، کیروسین آئل سے نشہ، اور کبھی سگریٹ، نشے کا سگریٹ، نشے کا چاکلیٹ، نشے کا پان، اور مختلف چیزوں سے نشہ کرنے والے یہ نسل، کیا ان سے امید لگائی جائے گی کہ یہ آگے چل کے IPS آفیسر بنے گا، یہ IAS آفیسر بنے گا، یہ قوم کا جج اور وکیل اور ایڈوکیٹ بنے گا، یہ جرنلسٹ بنے گا، جس کا بچپنا گندے ماحول میں گزر رہا ہو؟ ایک وہ شخص ہے جس کی ماں باپ نے شادی طے کر دی اور وہ میزائل بنانے میں لگا ہے، شادی کا ڈیٹ آ جاتا ہے، ماں باپ اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ آج میری شادی ہے، پوسٹ پین کر لیجئے، اگلے مہینے میں رکھ لیں گے۔ ہوتے ہوتے وہ شخص بغیر شادی کے دنیا سے چلا گیا اور پورے ہندوستان کا میزائل مین بن کے گیا۔ اور وہ ایک مسلمان شخص ہے جس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی خاطر اپنی ناجائز خواہشات نہیں، جائز خواہشات بھی قربان کر دیا، اور یہ مسلمان نوجوان نشہ، لڑکی بازی، گندی حرکتوں کی وجہ سے اس سے کیا امید کہ یہ اپنی ناجائز خواہشات میں مبتلا نوجوان قوم کو کنارے لگائے گا، سہارا بنے گا، ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرے گا؟ یہ انٹرنیٹ اور میڈیا کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، کتنے میگزینز، کتنے اخبارات، کتنے وہ انگریزی اور تیلگو اخبار جس میں روزانہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی آرٹیکل چھپتا ہے۔ اس مسلمان نوجوان کو نہ اتنی فرصت ہے کہ قرآن پڑھ سکے، نہ اس کی اتنی فرصت ہے کہ انگریزی میں چھپنے والے ان اخبارات کو پڑھ کر وہ اپنی طرف سے اسلام کا ڈیفنس اور دفاع کر سکے یا اسلام کو خود سمجھ سکے، اس کے پاس اتنا وقت اور فرصت نہیں ہے۔ معاشرتی فتنوں میں جیسے میڈیا کا فتنہ ہے ویسے موبائل کا فتنہ، نوجوان لڑکیوں کے پاس موبائل، نوجوان لڑکوں کے پاس بھاری بھاری موبائل، بلڈ ڈونیٹ کر کے بندہ نشہ جو کر رہا ہے، کڈنی بیچ کر وہ آئی فون خریدنا چاہ رہا ہے، گھر سے چوری کر کے وہ نشہ کر رہا ہے، وہ بہن کا زیور، ماں کا سامان بیچ کر وہ موبائل خرید رہا ہے۔ جن کے شوق پڑھنے کے زمانے سے اتنے بڑھ جائیں کہ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے موبائل پہ لگائے جائیں، اور پڑھائی کی خاطر فیس بھرنے پیسہ نہیں ہے، ایگزام کی تیاری کی طاقت نہیں ہے، وہ پولیس میں آنے کی خاطر، ملٹری میں آنے کی خاطر، IPS IAS بننے کی خاطر ایگزام دینے سے گھبراتا ہے۔ یہ نوجوان آگے جانے کے بعد جس کی زندگی کا اکثر حصہ آن لائن کی دنیا میں گزرا ہے، وہ کہاں سے جاب حاصل کرے گا، نوکریاں حاصل کرے گا؟ وہ اپنی CV لے کر اور ڈاکومنٹس لے کر 5 سال بھیک مانگتے پھرے گا 15,000 کی جاب کی خاطر۔ غیر ضروری غلط استعمال موبائل کا، کتنے وہ نوجوان نہیں ہیں؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح چل رہی ہے، نوجوان پیچھے بیٹھ کر کرکٹ دیکھ رہا ہے، پیچھے مسجد میں بیٹھ کر وہ فلم دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں تو یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں اتنی نحوست ہے کہ تم توفیق الہی سے محروم ہو تو مسجد میں نہ مرتے، باہر مرے رہتے، لیکن مسجد میں آنا اور پیچھے صفوں میں بیٹھنا اور موبائل کھول کر وہاں فلمیں دیکھنا، سیریل دیکھنا اور کرکٹ دیکھنا۔ اللہ کے گھر میں تو دنیاوی باتیں کرنے پر لعنت برستی ہے، دنیاوی باتوں سے زیادہ گناہ کی باتوں میں مبتلا ہے نوجوان۔ کہاں وہ شوق؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو نوجوان بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، آج پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر بھی دل پر اثر نہیں کر رہا ہے۔
موبائل کا غلط استعمال نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیا ہے۔ معاشرتی فتنوں میں مخلوط نظام، کو ایجوکیشن کا سسٹم، جتنے مسلمان ہیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے کون سے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے پاس معلوم ہے جس اسکول میں ہم چھوڑ رہے ہیں وہ اسکول غیر مسلم بھائیوں کا ہے، وہ عیسائیوں کا ہے، وہاں لڑکے لڑکیاں ایک کلاس میں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہنسی مذاق چلتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، چٹیاں پھینکی جاتی ہیں، جیسے ہی کلاس میں انٹر ہو یا اسکول اور کالج کی گیٹ میں انٹر ہوتے ہی سیٹیاں بجائی جاتی ہیں اور انہیں چیٹنگ کی جاتی ہے، بوائے فرینڈ نہ بنانے پر تانے دیے جاتے ہیں، گروپ بنا کر اکسایا جاتا ہے کسی کو بوائے فرینڈ بنانے پر، وہاں پر فرینڈ شپ ڈے منایا جاتا ہے، ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، وہاں پر 31 دسمبر منایا جاتا ہے۔ اتنی سب بے حیائی کے ماحول میں اپنی بچیوں کو پڑھانا، جہاں پر صبح روزانہ جانے کے بعد یوگا بھی کرایا جائے، سوریہ نمسکار بھی کرایا جائے، سرسوتی اور لکشمی کی پوجا بھی کرایا جائے، وندنا بھی پڑھایا جائے، اتنی کفریہ ماحول میں پڑھاتے ہوئے، بے حیائی کے ماحول میں بھیجتے ہوئے، وہ ایک جملہ جسے بندہ ایک بار بھی اللہ کے خلاف شرکیہ بول دیتا ہے تو اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں یہ فرمایا کہ اگر شرک کا جملہ بولا تو یوں سمجھو کہ آسمان سے وہ پھٹ پڑا ہے، زمین زلزلے میں آ جاتی ہے شرکیہ جملہ بولنے پر۔ اتنا بڑا شرکیہ جملہ بندہ روزانہ وندنا کی شکل میں بول رہا ہو، مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہاں بے حیائی کا ماحول بھی ہو، پھر بھی مسلمان اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیجتے ہوئے مطمئن ہے کہ میری بچیاں ایسی غلط حرکتوں میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ کو سسٹم کے بعد لڑکیوں کی حیا کہاں باقی رہتی ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے اجتماعات کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، بھاری بھاری شادیاں کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، جوڑا جہیز کی رسمیں پوری کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، اپنی اولاد کے ساتھ آؤٹنگ کو جانے دبئی اوٹی گھومنے کے لیے پیسے ہوں گے، ہر سال بار بار حج عمرہ کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے ہوں گے، لیکن مسلمان قوم کے پاس اپنی نسل کو پڑھانے کے لیے اپنے اسکول نہیں ہوں گے۔ اپنے اسکولوں میں اپنی اولاد اور نسل کو پڑھایا نہیں جائے گا، غیروں کے اسکولوں میں بھیج کر وہاں بھیک مانگا جائے گا کہ ہماری بچی حجاب میں آئے گی، نقاب میں آئے گی، فلاں میں آئے گی، وہاں کوئی سنی نہیں جاتی ہے، ایڈمیشن رکھنا اور رکھو نہ ورنہ لے جاؤ، ذلیل ہو کر ایڈمیشن کرائے گا۔ پوری قوم میں یہ شعور پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تعلیم اتنا بڑا زہر ہے اس وقت جس ماحول میں انہیں دیا جا رہا ہے، اسے اگر سمجھنا ہو اکبر الہ آبادی کا یہ شعر سمجھنا کافی ہے، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کیا مطلب؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے ڈر سے کئی ہزار بچوں کا قتل کر دیا۔ اگر فرعون کے زمانے میں کوئی ایسا وزیر ہوتا جو آج کل کی طرح NEP کا مشورہ دیا ہے، اسی NEP کا مشورہ اس زمانے میں فرعون کو دے دیا جاتا تو فرعون اپنا اسکول اور کالج کھول کر سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو پڑھاتا تو قتل کیے بغیر بھی سارے بنی اسرائیل کے بچے فرعون بن جاتے۔ قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف اپنی اسکول میں خود پڑھا لیتا تو بھی سارے بچے فرعون بن جاتے۔ آج وہی ماحول ہے کہ جن اسکولوں میں ہم اپنی بچوں اور بچیوں کو سسٹم سے پڑھا رہے ہیں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لڑکیوں کی حیا باقی نہیں رہتی۔ اب آپ سمجھیں، ہماری بچیاں بہت باحیا ہیں، پاکیزہ ہیں، فلاں ہیں، ہم یہ بولتے ہیں ایک دو چھوٹی سی مثال سے کہ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو حج پر بھی گئے، عمرے پر بھی گئے، حج عمرے میں طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران کس کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طواف کے دوران طواف کرتے ہوئے دنیا بھر کی مختلف عورتیں وہاں طواف کر رہی ہوتی ہیں،
کسی کا چہرہ کھلا ہے، کسی کے نقاب ہے، لیکن 7 چکر میں کوئی ایک چکر بھی ایسا گزر گیا جس میں کسی غیر محرم پہ کعبۃ اللہ میں نظر نہ پڑی ہو۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ میں نظر نہ پڑی ہو۔ کتنے نوجوان لوگوں سے، بلکہ شادی شدہ لوگوں سے ایسا ہو گیا کہ وہاں طواف کرتے ہوئے دنیا بھر کی مختلف عورتیں ہوتی ہیں جو ساتھ طواف کرتی ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے، خیال بگڑ جاتا ہے، بندے کو پھر خیال جمانا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ بولتے ہیں اللہ کے بندوں، جو کعبۃ اللہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے حالت احرام میں اپنے نظر کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ باپ اپنی بیٹی کو بول رہا ہے میں کعبے میں نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکا، تو کالج میں نگاہ کی حفاظت کر لینا۔ یہ عمرہ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے گا، وہ اپنے بیٹے کو بھروسہ دلائے گا، بیٹی کو بھروسہ دلائے گا کہ کالج میں نگاہ کی حفاظت کر لینا۔ کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب بندے طواف کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہاں کی پولیس آج بھی عورتوں کو مطاف میں سے نکال کر مصلی النساء، عورتوں کی نماز گاہ کی طرف بھیجتی ہے۔ کیا مطاف میں مردوں کے ساتھ صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ شریعت میں مسئلہ ہے محاذات مرأت کا، کہ اگر ایک عورت مردوں کی صف میں کھڑی ہو جائے تو اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے پیچھے یہ 3 آدمیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہو سکتی۔ چاہے وہ بیچ میں کھڑی ہوئی عورت اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر مردوں کی صف میں کھڑی ہو جائے تو اس عورت کی وجہ سے دائیں بائیں والے اور پیچھے والے 3 آدمیوں کی نماز فاسد ہے۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت یہ چاہتی ہے نماز میں ہوتے ہوئے تمہاری بیٹی، بیوی، بہن، ماں ہی تمہارے بازو کھڑی ہو جائے تو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ بندہ اب مولا کے بجائے لیلا کے دھیان میں رہے گا، اس لیے نماز میں دھیان ختم ہو گیا تو خشوع خضم باقی نہیں رہتا، تو اللہ نے نماز ہی فاسد کر دیا۔ اب وہی عورت کالج میں ادھر بھی لڑکی، ادھر بھی لڑکی، ادھر بھی لڑکی، چاروں جہتوں میں لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے پڑے ہوں، جیسے وہاں نماز برباد ہو جاتی ہے یا نوجوانوں کا ایجوکیشن برباد ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے کتنے، اب آپ بتائیں، لو میرج کا سسٹم مولویوں نے شروع کیا یا ٹیچروں نے شروع کیا؟ لو میرج کا سسٹم مدرسوں سے شروع ہوا یا اسکول کالجوں سے شروع ہوا؟ لو میرج کا سسٹم، سوال سمجھ میں نہیں آیا، لو میرج کا سسٹم مدرسوں سے شروع ہوا یا اسکول کالج سے شروع ہوا؟ کیا پتا چلا؟ جب وہ کو سسٹم آ گیا تو پھر ارینج میرج پر لو میرج کو ترجیح دی جانے لگی، شادی سے پہلے ہی تعلقات نبھائے جانے لگے۔ اب جب ملک کا قانون بھی یہ بن گیا لیونگ سسٹم سے چل سکتے ہیں، 18+ کے بعد لڑکی آزاد ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، حتیٰ کہ جنم دینے والے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں ان بچیوں کی حیا کہاں باقی رہے گی؟ قانون جب ان کا سپورٹ کرے تو ایسے موقع پر کو سسٹم کے ساتھ چلنا کتنا بڑا فتنہ ہے معاشرتی طور پر ہماری بچیوں کے لیے۔ زمینیں پڑی ہوئی ہیں، جائیداد پڑی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، لیکن اس کو سسٹم کے فتنے سے اپنی نسل کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ معاشرتی فتنوں میں آخر کے 2 بڑے فتنے، ایک فتنہ زنا کا عام ہو جانا، دوسرا فتنہ نشے کا عام ہو جانا۔ یہ آج مسلمان معاشرے میں کتنا عام ہو چکا ہے۔ بدکاری کا عالم تو یہ ہے، ایک نوجوان آ کے کہنے لگا، اللہ کی حفاظت، ایک نوجوان آ کے کہنے لگا کہ مول صاحب جس طرح مشاتائیں رشتہ لگانے والے خواتین اور مرد میرج بیورو جیسے رہتا ہے اور ان کا بایو ڈیٹا رہتا ہے، فلاں لڑکی ہے اس کا یہ بایو ڈیٹا ہے، فلاں لڑکا ہے اس کا یہ بایو ڈیٹا ہے، ایسا مسلمان سماج میں زنا کے بروکر بایو ڈیٹا لیے پھر رہے ہیں۔
کہ اگر لیٹ میرج ہے، دیر سے نکاح ہو رہا ہے، یا شادی شدہ ہے، لمبا عرصہ دور ہے، فلاں ہے، تو آپ کے لیے اتنی رقم میں یہ لڑکی ہے، اتنی رقم میں یہ لڑکی ہے، اور ان لڑکیوں کے فوٹوز میں کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان بیٹیاں ہیں۔ وہ گناہ، جس گناہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ویڈیو کال کرنا، حتیٰ کہ منگنی ہو جانے کے بعد اپنی منگیتر سے فون پر بات کرنا بھی ناجائز ہے، ویڈیو کال کرنا بھی ناجائز ہے۔ جہاں منگیتر سے فون پر اور ویڈیو کال میں بات کرنا ناجائز ہے، وہاں گرل فرینڈ کے ساتھ رات بھر چیٹنگ میں لگنا کہاں جائز ہو جائے گا؟ پڑھائی چھوڑ کر، اپنا ایجوکیشن برباد کر کے، رات کی نیند برباد کر کے، باپ کی دولت برباد کر کے، ناجائز تعلقات، کالج کی زندگی سے، یونیورسٹی کی زندگی سے، اور تو اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ان گھرانوں کی خبر پتہ چلتی ہے جہاں 3 4 اولاد ہونے کے بعد بھی شوہر بھی غلط تعلقات میں ہے، بیوی بھی غلط تعلقات میں ہے۔ یہ مسلمان سماج کا کہاں حیا چلی گئی، کہاں پاک دامنی مر گئی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آسمان سے گرا دیا جاؤں اور میرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے یہ پسند ہے اس بات سے کہ میں کسی غیر محرم عورت کے جسم کی خوشبو سونگھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں آسمان سے گرا کے مار دیا جاؤں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ تمہیں شیر یا اژدہے کے پیچھے چلنا پڑے تو چل جانا، لیکن کسی لڑکی کے پیچھے نہ چلنا، اس وجہ سے کہ اگر شیر اور اژدہا پلٹے گا تو جان جائے گی، لیکن لڑکی پلٹے گی تو ایمان چلا جائے گا۔ بے حیائی کا فتنہ ایمان باقی نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے ہر گاؤں اور شہر میں آپ دیکھ لو، کئی مسلمان لڑکیوں کے غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات ہر آئے دن آ رہے ہیں۔ کہاں سے تعلقات ہو رہے ہیں؟ اپنے بوائے فرینڈ، لائف پارٹنر کو چوز کرنے میں، انتخاب کرنے میں ذات نہیں دیکھ رہی ہے، صورت شکل نہیں دیکھ رہی ہے، رنگ نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے خاندان نہیں دیکھ رہی ہے، نفسانی خواہش اور ہوس اتنی بھری ہوئی ہے، گھٹیا ذات والے کا بھی بستر بننے کے لیے تیار ہے، حرام نسل جنم دینے کے لیے تیار ہے۔ اور انہی مسلمان بیٹیوں کے چند مہینے، چند سال کے بعد پھر کہیں لاش، کہیں ڈیڈ باڈی، کہیں ٹکڑے، کہیں ان کا خیمہ بننا اور کہیں ان کی جان لیے جانا، یہ سارے ویڈیوز اور تصویر آ رہے ہیں۔ برملا کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اپنانے کے۔ تو ایسے موقع پر ایک مسلم سماج کی اپنے اس بدکاری والے فتنے سے، ارتداد کے، بے حیائی کے، زنا کے فتنے سے بچنے اور بچانے کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نوجوان نبی کے محافظ اور باڈی گارڈ بنے رہتے تھے۔ یہودیوں کے یہاں فیصلہ کرنا تھا، آپ تشریف لے گئے یہودیوں کے قبیلے میں، یہودیوں نے پلان بنایا محمد الرسول اللہ آئیں گے، ہم انہیں دیوار کے نیچے بٹھائیں گے، بات چیت میں لگائیں گے، اوپر چڑھ کر کوئی پتھر پھینک دے اور رسول اللہ شہید ہو جائیں۔ یہ پلان بنایا، رسول اللہ تشریف لے گئے، بات چیت چل رہی ہے، اوپر سے پتھر پھینکا جانے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، جو نوجوان باڈی گارڈ تھا وہ آگے آیا، پتھر اس پہ گرا، وہ وہی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت پر ماں بیوہ ہے، اسے خبر ملی کہ میرا نوجوان بیٹا بیوہ ہو گیا، میرا نوجوان بیٹا مر گیا ہے، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے نوجوان بیٹے کی موت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ رہی ہے، یہ بات کہ اگر جنگ میں جا کر مرتا تو شہادت کا ثواب ملتا، جنگ کے بغیر مرا ہے تو شہادت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ سوال کرنے کے لیے آ رہی ہے۔
آنے کا انداز اتنا نرالا ہے، نقاب ہے، حجاب ہے، برقع ہے، رونے کی آواز تک بھی نہیں ہے، وقار کے ساتھ چلی آ رہی ہے، بے قابو نہیں ہے، دوڑتے ہوئے جسم ادھر ادھر، پلو ادھر ادھر نہیں ہے۔ وہ جب آنے لگی تو اس کی حیا، پردے کو دیکھ کر حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کی بندی، جوان بیٹا مر گیا لیکن چہرے کا نقاب تک نہیں ہٹا، تو وہ خاتون کا جملہ دنیا کی ہر خاتون کو، ہر غیرت مند مرد کو اپنے دل کی تختی پر سونے کے قلم سے لکھ لینا چاہیے، ان ازرا ابنی ازرا حیائی، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ وہ صحابیات جو خوشی کے موقع پر نہیں، جنازوں کے موقع پر بھی اپنا حیا اور پردہ نہیں چھوڑا کرتی تھیں، آج امت مسلمہ کی بیٹیاں بخوشی کسی کی گود میں بیٹھ جاتی ہوں۔ کہاں حیا مر گئی ہے، کہاں غیرت مر گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی جلد ثانی کی روایت ہے، فرمایا دیوس کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے گھر کی خواتین، بیٹی، بیوی، بہن، ماں، کوئی نہ کوئی وہ بے حیائی کے کام کر رہی ہے، ہنسی مذاق میں ہے، دیور سے مذاق، جیٹ سے مذاق، چچیرے خلیرے ممیرے تائرے بھائیوں سے مذاق، پڑوسیوں سے تعلق، آن لائن چیٹنگ، کچھ بھی بے حیائی کا کام کر رہی ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی یہ سوچ رہا ہے فریڈم ہے، آزادی ہے، ہم اوپن مائنڈ کے ہیں، کھلے دماغ کے ہیں، یہ سوچ کر وہ گھر والی عورتوں کی بے حیائی پر راضی رہنے والا وہ شخص ہے جسے اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنائیں گے۔ آج انگریزی تعلیم، مغربی کلچر کا یہ اثر مسلمان سماج میں کتنا سرایت کرتے گیا، اور نشے کے بارے میں کیا کہا جائے؟ معاشرتی فتنوں میں نشے کا فتنہ، معاشرتی فتنوں میں سود کا فتنہ، کتنا آسان ہو گیا مسلمان کو لون لینا، کتنا آسان ہو گیا ای ایم آئی پہ کوئی بھی سامان خریدنا، کتنا آسان ہو گیا ہوم لون، ایجوکیشن لون، بزنس لون لینے کا۔ اس مصیبت کا گرفتار تو ہے ہی، اس پر مزید یہ کہ علماء کے کندھوں پر بندوق رکھ کے گولی چلانا چاہتا ہے، اور یہ بولتا ہے مولویوں کو بھی سوچنا چاہیے، آج کل لون حلال حرام کے بارے میں اجازت دے دینی چاہیے، اس کے بغیر بزنس مشکل ہے۔ ایسا یعنی اپنے گناہ کو حلال کرنے کی کوششیں، خود بدلنا نہیں ہے، قرآن کو بدلنے کی کوششیں۔ یہ معاشرتی فتنے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ معاشرتی فتنوں میں ایک آخری فتنہ ہے اغیار کی مشابہت، ان کے افکار اور ان کے اطوار اور ان کے تہوار کو اپنانے کا فتنہ۔ ہندوانہ سوچ، ہندوانہ کلچر، طور طریقے، ہندوانہ تہوار میں بخوشی ساتھ لینا دینا۔ کتنے نوجوان نہیں ہیں جن کے ہاتھوں میں کالا دھاگا بندھا ہے، کڑا پہنا ہوا ہے، کبھی کسی اور موقع پر ہندوانہ تہوار میں ہاتھ میں کچھ باندھتے ہیں بھائی بنانے کے لیے، راکھی باندھنا۔ کتنے کالج کے نوجوان راکھی بنوا لیتے ہیں، اور کتنے نوجوان آج کل جو چل رہا ہے پتنگ بازی، پتہ ہی نہیں ہے پتنگ بازی بھی کوئی کھیل ہے، پتنگ اڑانا کوئی کھیل ہے۔ پتنگ کی ڈور کتنے گلے کٹ گئے، کتنی جانیں نکل گئی، پتنگ پکڑنے کی چکر میں کرنٹ کی وائر سے کتنے معصوم بچے مر گئے، کتنے چھت سے گر کے مر گئے، کتنے اپنے آفس جانے والے، بچوں کو لے کے جانے والے، اپنے چھٹیوں کے موقع پر اپنے گھر سے ننیال اور سسرال جانے والے بچوں کے گلے کٹ کے راستے میں مر گئے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے بعد عاجز نے ایک جگہ پہ دیکھا، درگاہ میں ایک بندہ پتنگ بیچ رہا ہے بیٹھ کے۔ بزرگوں کے نام پر لوٹ کھانے کی ایک نئی شکل، مجاور بن کے لوٹ کھانے والے تو دیکھے تھے، لیکن اسی درگاہ میں بیٹھ کر دسیوں پتنگیں رکھ کر وہ پتنگ بیچ رہا ہے۔ پتنگ دلانے والا کون؟ پتنگ پلانے والا کون؟ پتنگ اڑانے والا کون؟ باپ دلا رہا ہے، مسلمان باپ۔ بچوں کی خواہش ہے، اس واسطے انکار نہیں کر سکتے۔ بچہ کل زہر مانگے گا، سگریٹ مانگے گا، شراب مانگے گا، لڑکی مانگے گا، زنا مانگے گا، سب دلانے تیار ہو جاؤ گے۔
لمٹ نہیں ہے، حد نہیں ہے کہ کہاں تک بچوں کی بات مانی جائے گی، کہاں تک نہیں مانی جائے گی۔ ہر ضد پورا کرنے والا باپ باپ کہلانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ نالائق باپ ہے جسے باپ بننا نہیں چاہیے تھا۔ تربیت پر توجہ کے بجائے ضد پوری کرنے کی کوششیں۔ کیا اولاد کو صرف ہم نے جنم دیا ہے؟ اولاد کو کیا ہم سے پہلے کسی اور نے جنم نہیں دیا جن کے بچے امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکیں؟ ہم ایک بچے کو پٹاخے پتنگ دلانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گی آج کی نسل کہ وہ عید کے دن نئے کپڑے دلا نہیں پاتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس اتنا حلال نہیں ہے کہ تمہیں کپڑے دلا سکوں، اور تمہارے باپ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ حرام دلا کر جہنم کے عذاب برداشت کر سکوں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو عید کے موقع پر بھی کپڑے دلا نہ سکے، اور آج کی نسل یہ ہے کہ غیروں کے تہوار بھی برابر شریک کر رہی ہے۔ یہ معاشرتی فتنہ ہے جس میں آج کی امت شریک ہے۔ کون نہیں سمجھا رہا ہے؟ کون علماء بیان نہیں کر رہے ہیں؟ کون اس کی برائی اور قباحت کو نہیں جانتا ہے؟ پٹاخوں کی وجہ سے کتنے گھر نہیں جل گئے، کتنے دکان نہیں جل گئے، کتنے لوگوں کی موت نہیں ہو گئی، پتنگ بازی کی وجہ سے کس کے گلے نہیں کٹ گئے، کس کے ہاتھ نہیں کٹ گئے۔ ساری وہ معاشرتی تہوار ہیں جس میں انسان کی جان جا رہی ہے، ایمان جا رہا ہے، اور بدکما کی رسم میں، گنیش کے رسم میں مسلمان چندہ دے رہا ہے، لڈو خرید کے کھا رہا ہے، ان کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ کھانے کے لیے یہی بچ گیا تھا، وہ قوم جو گوبر بھی تبرک سمجھ کے کھا رہی ہے، اب اس کے ساتھ تم بھی کھانا شروع کر دیے۔ وہ قوم جس کے نزدیک پیشاب بھی پوتر اور زمزم بن جائے، جس قوم کو اللہ نے زمزم جیسا پوتر پانی دیا ہے، وہ پیشاب کو بھی حلال سمجھ رہا ہے، اور اسے نام دے رہا ہے رواداری۔ سیکولر ملک میں رہنے کا طریقہ، سیکولر ملک میں رہنے کا طریقہ، جو بندہ ایمان شیئر کرنا بھی سمجھ جائے تو پھر اسے سمجھنا چاہیے کل کے دن گھر کی بہو بیٹیاں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ جیسا یورپ کے کلچر میں ویکینڈ پر بیویاں بدلی جاتی ہیں، وہ تہذیب بھی آئے گی تو کیا اس پر بھی راضی رہ جاؤ گے؟ کہ قوم کا یہ اب رواج بن چکا ہے۔ اپنا ڈیفنس، اپنی حیا، اپنی غیرت، اپنی ایمانی حیا وہ خود حفاظت کرنا سیکھو۔ اس کے بغیر معاشرتی فتنے جس میں ہماری قوم مبتلا ہو رہی ہے بچنا مشکل ہے۔ چوتھی بات آج کے عنوان میں، معاشرتی فتنے یا کوئی اور فتنہ جب آتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی پہلی علامت ہے کہ انسان جب فتنے کا شکار ہوتا ہے تو مال کی محبت بڑھ جاتی ہے، کنجوسی آ جاتی ہے، حرص بڑھ جاتی ہے۔ اب اسے مال کمانے کے علاوہ کوئی دھن، ذاتی گھر کی خاطر بازو والے کے کتنے گز زمین ہڑپ لیا، گلی 20 فٹ کی ہونی چاہیے تھی، کتنے فٹ آگے آ کے اپنا مکان بنا لیا۔ کسی بھی مسلک کے مفتی صاحب دارالافتاء سے پوچھ لو، اپنا گھر اپنے گز زمین سے آگے 10 5 3 گز 1.5 گز 1 گز آگے بڑھ کر سرکاری زمین پر اپنی سیڑھیاں بنایا ہے، سرکاری زمین پر پارکنگ بنایا ہے، سرکاری زمین پر اپنا کوئی سجا یا کوئی اور بنایا ہے۔ شرعاً یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی گلیاں تنگ، کوئی ایمبولینس نہیں آ سکتی، کوئی آگ لگنے کے موقع پر آگ بجھانے والی مشین گاڑی نہیں آ سکتی، کوئی بیمار ہو جائے تو اسے جلدی سے نکالا نہیں جا سکتا، کوئی آٹو آنا مشکل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ سرکار نے گلی نہیں دی ہے، وجہ یہ ہے کہ لینڈ مافیا نے تھوڑا تھوڑا کر کے قبضہ کیا ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں، درگاہوں کی زمینیں، مسجدوں کی زمینیں، اوقاف کی زمینیں، اوقاف پر ظالم کی نگاہ ایسے ہی نہیں پڑی ہے۔ نیچے کے لٹیروں اور چوروں کو انہوں نے دیکھا کہ خوب لوٹ کے کھا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا ہم ان سب کے بڑے باپ ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ لوٹیں، تو انہوں نے قانون بنایا۔ ان بزرگوں کو اس زمانے کے بادشاہوں نے ان ولیوں کے نام پر ایکڑوں کی زمین جو دے دی تھی، ان کی بزرگی کی دیکھ کر ان ایکڑوں زمین کا صحیح استعمال ہوتا،
وہاں اسکول کالج بنایا جاتا، اس کی آمدنی صحیح وصول کی جاتی اور صحیح بیواؤں، یتیموں، غریبوں، بیماروں کی خاطر خرچ کی جاتی، کسی بیوہ کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیا جاتا، کسی یتیم کو بے سہارا نہ کیا جاتا، اس کا ایک سسٹم بنا کر محلے کی اس اوقاف کے آس پاس رہنے والے تمام مسلمان غریبوں کا کوئی سسٹم بنتا تو پھر آج اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔ ڈبایا پہلے ہم نے ہے، بعد میں اس نے سمندر کی لہریں دوڑائی ہے۔ میری بیٹی پہلے حجاب اپنے چہرے سے اتاری ہے، پھر وہاں سے بل پاس ہوتا ہے حجاب کا اور اسکولوں سے دھکے دیے جاتے ہیں حجاب پہننے والوں کو۔ پہلے میں اپنے آپ میں سود حلال سمجھا، پھر اس کے بعد بینکنگ سسٹم عام ہوتا ہے۔ پہلے میں خلا طلاق کے مسئلے میں پولیس اسٹیشن مہیلا منڈل گیا، اس کے بعد وہاں سے 3 طلاق کا بل پاس ہوتا ہے۔ پہلے میں دارالافتاء اور مفتیوں اور قاضیوں کو ٹھکرایا، وکیلوں کے تلوے چاٹے، پیسے خرچ کیا، پراپرٹیاں لٹایا، شریعت کے خلاف دوڑا اور بھاگا، پھر وہاں سے قانون کے خلاف بل پاس ہوتے جاتے ہیں۔ قانون، شریعت کو پریشانی قانون سے نہیں ہے، قانون بنانے والے آج رہیں گے کل مر جائیں گے، شریعت کی حفاظت شریعت پر چلنے والوں سے ہے۔ آج کتنے مسلمان وہ ہیں، مسجدوں کی کتنی ملکیاں ہیں، مسجدوں کی کتنی پراپرٹیاں ہیں، ان مسجدوں کی ملکیوں اور پراپرٹیوں میں رہنے والے کرایہ دار کتنا کرایہ دیتے ہیں مسجدوں کو، کتنی پابندی سے دیتے ہیں۔ ان قبضہ کرنے والے، لوٹ کر بیٹھنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی برہمن نہیں ہے، کوئی خدا کے منکر نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں جو اسلام کا نام لینے پر گردن کٹانے تیار ہو جاتے ہیں، مسجد پر آنچ آئے تو لڑنے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کی ملکیاں اور پراپرٹیاں ایسے قبضہ کر کے جس ملکی کا کرایہ 20,000 ہونا چاہیے، 25,000 ہونا چاہیے، 2,000، 3,000، 1,500 دے رہا ہے کون مسلمان؟ تو آپ بتائیں قبضہ کون کر کے کھا رہا ہے، کون حق مار رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کون کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس میں بیوہ کا حق نہیں مارا جا رہا ہے، اس میں یتیم کا حق مارا نہیں جا رہا ہے؟ اور پھر یہ سوچا، یہ بولا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ہے، سرکار ہم پر ظلم کر رہی ہے اس واسطے ہم سرکار کو نہیں دیں گے۔ یہ سرکار کے ابا حضور کا نہیں ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ سرکار کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا ہے جو ہم مار کے کھا رہے ہیں۔ اور افسوس تو تب ہوا، ایک ڈسٹرکٹ میں گئے ہم، تلنگانہ ہی کے، یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر کے آس پاس ہے، ایک صاحب اپنی ملگی میں لے گئے، کچھ گھڑی اور عطر کچھ ایسا سامان بیچ رہے تھے، پوچھا اس کا کرایہ کتنا ہے؟ کہنے لگے 3,000 روپے، لبے سڑک ہے، مین روڈ پہ ہے، 3,000 کیسے کرایہ؟ نہیں، یہ مسجد کی ملکی ہے، نارمل کتنا ہونا چاہیے؟ نارمل 25,000 کے آس پاس یہاں کا کرایہ ہے۔ کتنی ملکیاں ہیں اس طرح کی؟ 8 سے 10 ملکیاں ہیں۔ ساری ملکیاں کون لیے ہوئے ہیں؟ مسجد کے ہی احباب، کوئی ذمہ دار اپنے بھائی کو دلایا، سالے کو دلایا، ساڑو کو دلایا، باپ کی جاگیر سمجھ کے دلایا، اور سب آپ آس پاس میں قبضہ کر کے اپنی ہی وہ ملکی دوسرے کو 25,000 روپے کرایہ پہ دے کے، وہ 3,000 مسجد کو دے کے باقی 20,000 اپنے جیب میں رکھ رہے ہیں۔ یہ حرام خوری نہیں ہے، یہ کس کا مال کھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا مال۔ ارے یہاں جمعہ کے دن، عید کے دن آنے پر ڈبے مسجد میں پھرائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دیا جائے تاکہ اللہ کے گھر کی خدمت صحیح ہو سکے۔ اللہ کے گھر پہ جو پراپرٹیاں ہیں اسے لوٹ کے کھانے والا کس قدر حرام خور اور وہ فقیر ہوگا۔ کبھی پوچھ لیتے علماء سے کہ میں یہ جو کھا رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے؟ مہینوں سے جو میں کرایہ نہیں دے رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام کا لقمہ اپنی نسل کو کھلانے کے بعد امید ختم کر دو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔ امید ختم کر دو کہ ہماری نسل ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گی۔ وہ دن آئے گا کہ حرام کھلانے والے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا جائے گا۔
وہ دن آئے گا کہ حرام کھلانے والے ماں باپ کو لبے سڑک بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، کیونکہ جن کی سرشت میں حرام گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں گئے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ استغفراللہ۔ جب فتنے آتے ہیں تو انسان مال کا اتنا حریص بن جاتا ہے کہ اسے حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے۔ مساجد اور اوقاف کی زمینوں کا صحیح استعمال ہوتا تو کئی کالجز بن سکتے، کئی سکولز بن سکتے، کئی بیوائیں جو رات میں نکل کر بھیک مانگ رہی ہیں، کئی وہ ہیں۔ ہم نے ایک مسجد دیکھی جس کے قبلے کی دیوار سے ایک مکان جہاں پر پولیس آ کر چھاپا مار رہی ہے، ریڈ بڑھ رہا ہے، کس بنیاد پر کہ وہاں پر مسلمان گھرانہ دھندا چلا رہا ہے۔ مسجد کی قبلے کی دیوار سے متصل، گزارا مشکل ہے، عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ میری دیوار مسجد سے متصل ہے، 5 وقت کی اذان آتی ہے، نماز سنائی دیتی ہے، اسے پیٹ کے گزارے سے مطلب ہے۔ لیکن ہم نے جو اوقاف کی مسجدوں کی ملکیاں دکانیں جو قبضہ کر بیٹھے ہیں اور حرام اپنی اولاد کو جو کھلا رہے ہیں، کل یہ زنا میں مبتلا ہونے والی خواتین، بیوائیں، یتیم بچے جو بھیک مانگ رہے ہیں سڑکوں پر، خدا کے سامنے گریبان پکڑ لیں کہ اس اوقاف کی اور مسجد کی ملکیوں سے آنے والی آمدنی سے ہماری عزت بچائی جا سکتی تھی، ہمیں غیر کا بستر بننے سے بچایا جا سکتا تھا۔ ہم کوئی خاندانی زانیہ نہیں ہیں، جسم فروش نہیں ہیں، ہمیں بھوک اور فاقے نے مجبور کیا تھا، جو حق ہمارا تھا وہ تم نے لوٹ کھایا ہے۔ تو کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ ایسے حرام کھانے والوں کو حساب دلوائے بغیر، عذاب میں ڈالے بغیر جنت میں فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھتے کہ موت کس کے سر پہ کھڑی ہے، مرنا ہے، ابھی احساس اور توبہ کا وقت باقی ہے۔ جو حرام اب تک کھا چکا اس سے توبہ، اور جو اب تک کی ملکیوں پہ قبضہ کر کے کرایہ نہیں دے رہا ہے یا بالکل بے حیثیت والا دے رہا ہے، توبہ کا وقت باقی ہے۔ مرنے کے بعد یاد رکھ لو، حرام پر زندگی گزرنے کے بعد اولاد چاہے قرآن خوانی کر لے، باپ کے نام پہ مسجد بنا لے، باپ کے نام پہ مدرسہ بنا لے، باپ کے نام پہ نفل حج عمرے کر لے، پھر بھی جو حرام کما کے مرا ہے جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس واسطے کہ مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ نفل عبادت ہے، اور جو کر کے مرا ہے وہ حرام ہے۔ نفل کبھی حرام کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے توبہ کا وقت ہے۔ ان علامتوں میں جو فتنے کی ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں، توبہ کریں۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی کہاں آسان ہے حلال کے راستے ملنا، حرام دروازہ بند کرو، اللہ حلال کے 10 دروازے کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم حرام بند کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ حلال نہیں کھول رہے ہیں۔ ہم پہلے یہ سوچیں کہ میں بند کروں گا حرام کا دروازہ تو اللہ حلال کے دروازے کھولیں گے۔ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے تو پھر دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، اس کی خواہش پوری ہو جائے چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم شریعت میں پوچھ کر پہلے آتے ہیں یا پوچھے بغیر؟ شادی، خلا، طلاق، نکاح، منگنی، رسم، ان سب میں پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد موقع ہوا تو پوچھا ورنہ نہیں پوچھا۔ میراث کے مسائل کب پوچھتے ہیں؟ جب کوئی قبضہ کر لے گا، بھائیوں میں سے کوئی ایک گنڈا بن جائے گا، تب آئیں گے اپنا حق پوچھنے کے لیے۔ بیٹی کی شادی ہے تب آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ جوڑا جہیز جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کب آئیں گے؟ بیٹی کی شادی ہے تو آئیں گے۔ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اور جوڑا جہیز لے رہے ہیں تب نہیں آئیں گے پوچھنے کے لیے جوڑا جہیز جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ نفس کتنا مکار بن گیا ہے، مطلب کی پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، شریعت کی پوچھنے نہیں آ رہا ہے۔ کتنے وہ مسائل ہیں جن میں ہم حلال حرام، اب نوجوانوں کو دیکھ لو، کتنے گانے ہیں جن گانوں میں کفر اور شرک ہے، گانے کے بعد وہ بندہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ جیسے مثال ایک جملہ ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا کیا کروں۔
سجدے سر کرتا ہے یارا کیا کروں. کتنے نوجوانوں نے گایا نہیں ہوگا نقل کفر کفر نہ باشد. ایک گانا ہے حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. ہزاروں گانے علماء نے مستقل گانوں پر کتاب لکھی ہے. اس سے تو کم از کم علماء کی قدر کرنا سیکھ لو. علماء نے نماز روزے زکوٰۃ حج ہر جزیے پر جہاں مسائل لکھے ہیں. انہیں گانے اور فلموں کا شوق نہیں ہے لیکن امت گانوں سے گمراہ ہو رہی ہے تو انہوں نے گانوں پر بھی کتاب لکھی ہے. یہاں درمیان میں بطور لطیفے کے ایک بات, مجھے ہنسانا نہیں آتا اس واسطے مجھے لطیفے یاد نہیں رہتے. ہنسانے والے مقررین اور ہوتے ہیں وہ بہت ماہر فن ہوتے ہیں. میں نہ مقرر ہوں نہ ماہر فن ہوں, میں بس مدرسے کا چھوٹا سا مدرس ہوں. وہ گانے جن کے گانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا جتنے نوجوانوں کو گانے کا شوق ہے انہیں چاہیے کہ پہلے مول صاحب کو گانا بھیجے, پھر یہ پوچھے کہ گا سکتا ہوں کہ نہیں گا سکتا ہوں. مول صاحب بولے یہ گا سکتے تو گانا, نہیں تو نہیں گانا. یعنی گانے میں بھی مول صاحب کی اجازت سے گانا, اس وجہ سے کہ بغیر اجازت کے گاتا تو ہو سکتا کہ کافر ہو جاتا. اب مول صاحب جو اجازت دے رہے ہیں وہ کفر سے بچا کر صرف گناہ کی حد تک ہے بس. تو جو قوم علماء سے اپنے گانوں میں بھی مستغنی نہیں ہو سکتی تو پھر بتائیے وہ اپنے معاملات معاشرت عبادت میں کیسے مستغنی ہو سکتی ہے. فتنوں کے دور کی علامتوں میں سے خواہش نفس کا پجاری بن جانا. فتنوں کی دور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اپنی رائے پر اصرار غرور گھمنڈ پیدا ہو جانا. ایسے بندے دیکھے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ علماء اپنی زندگی کے 50 سال فقہ و فتاوی کی تحریر اور تحقیق پر گزار دی ہے, اس کے بعد انہوں نے 3 دن کے سیمینار کرنے کے بعد مباحث فقہیہ کے تحت فقہ اکیڈمی کے تحت مجلس تحقیقات اسلامیہ اور شرعیہ کے تحت جو تجاویز پاس کرتے ہیں, اتنے ماہرین فن کی تجویز فتوے اور مسئلے کے آگے وہ شخص جس نے پوری زندگی میں 1 گھنٹہ کبھی کوئی دینی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھا ہے وہ جرأت سے بول رہا ہے مفتی صاحب کا یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ ہے آپ کا پیدا ہونا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیوں پیدا ہوئے. میری لاجک میری اس میں نہیں آ رہا ہے. کیا حکمت ہے آپ کے پیدا ہونے میں؟ اگر برا مان گئے ہیں تو مان لو, کچھ ہونے کا نہیں ہے. حضرت تھانوی کی بے نیازی جو انہوں نے سکھائی ہے, لوگ تو بولتے ہیں ایک بات بولنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہیں سمجھے. حضرت تھانوی بولتے ہیں ایک بات بولنا چاہتا ہوں برا سمجھ جاؤ. بلغ ما انزل الیک, جو بولنا ہے وہ بولا جائے گا. ہماری روزی روٹی ہماری جان کسی بھی حرام کھانے والے کے نوالے میں نہیں ہے کہ ہم کسی حرام خور سے اپنے حق بات سے ڈر جائیں, اپنے بول سے باز واپس آ جائیں. جب موت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے پہاڑوں کے اندر ہوں وہاں فرشتے بھیج دیں گے. جیسے ابھی قاری صاحب نے فرمایا جو رشتوں کی تلاش میں ہے فرشتے اس کی تلاش میں ہیں. آخری بات, دور فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی چیز, فتنوں کے دور میں جمہور امت کی رائے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. کبھی اپنی رائے اور اپنے خیال اپنے انفرادی متفرد رائے کا اصرار بھی نہیں کرنا, اشاعت بھی نہیں کرنا. چاہے وہ اہل علم ہو چاہے عوام ہو, جمہور امت نے جس آیت کی جو تفسیر جس حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے
زمانہ بدلنے کے بعد اس کا ایسا مطلب جو جمہور امت کے بیان کیے ہوئے مطلب سے ٹکرا رہا ہو، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اسے عام کرنے کی اجازت ہے۔ میں کسی جماعت کا بڑا بن گیا، امیر بن گیا، پیر بن گیا، بزرگ بن گیا، حضرت جی بن گیا، کچھ بھی بن گیا، جس شعبے کا ہے اسی شعبے کی حد تک تمہیں بولنے کی اجازت ہے، اجتہاد کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لمٹ کراس کرو گے مفت میں عزت جائے گی۔ لمٹ کراس کرنے کی کسی کو حق نہیں بنتا ہے۔ پولیس اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کر لے، ڈاکٹر اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کر لے، تصوف والا تزکیے میں غور و فکر کر لے۔ اہل علم یہ میراث انبیاء کے محافظ ہیں، قرآن حدیث کی تشریحات کیا کرنا ہے یہ علماء بتائیں گے تو کرنا، اپنی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ علماء سے بے نیازی برتتے اور سمجھتے ہیں انہیں کم از کم ڈاکٹروں کی اس مثال سے تو عقل آنی چاہیے۔ جب کبھی آپریشن ہو تو سیزرنگ کرنے والا الگ ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن سیزرنگ سے پہلے اسے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ انیستھیشیا کی ضرورت پڑتی ہے۔ پتہ چلا میں اپنی فیلڈ کا ماہر ہی کیوں نہ ہوں لیکن یہ کام پہلے وہ کرے گا۔ انیستھیشیا سے پہلے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ حجام کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود کو نہیں بھولنا چاہیے، آدمی خود کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ آئے گا، پہلے بال نکالے گا، پھر انیستھیشیا ہوگا، اس کے بعد پھر ڈاکٹر آئے گا۔ حجام کی فیلڈ، نائی کی فیلڈ اگرچہ کہ گھٹیا ہے لیکن تم جتنے بھی بڑے پوسٹ پہ پہنچ جاؤ تمہارے آپریشن سے پہلے اس کی ضرورت رہے گی۔ تو جب ایک شعبہ اور ڈپارٹمنٹ چلنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو پورا دین چلنے کے لیے اور دین کا ہر شعبہ چلنے کے لیے علماء اور مدارس کی ضرورت ہے۔ علماء اور مدارس سے کوئی شعبہ مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جمہور امت کی آرا سے ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے، اپنے منفرد رائے اور اجتہاد کر کے امت کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں قرآن حدیث کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، مدارس کو زکوٰۃ دینا اہم نہیں ہے، غریبوں کو زکوٰۃ دینا اہم ہے، بے وقوفی اور احمقانہ اجتہاد ہے۔ کم از کم مصارف زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا اسے پڑھ لیتے۔ اسے ایک مثال سے حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم بہت پہلے فرمائے تھے۔ ایک وہ بچہ جو کسی محلے میں، بستی میں، سلم بستی میں کچرا چن رہا ہے، غریب ہے، وہاں گئے، اپنی ریلیف کی گاڑی لے کر بچے کو کپڑے دیے، راشن کی پیکٹ دیے، فلاں دیے، فوٹو لے لیے، آ گئے اور یہ خوش ہو گئے کہ میں نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ اب وہ سارا پیسہ راشن دینے کے بعد دن میں کھائے گا، رات میں پیے گا، دن میں کھائے گا، رات میں پیے گا۔ دن میں جو دے کے آیا اس کی فوٹو لے لیا، رات میں جو پی کے کر رہا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اسی بچے کو اٹھا کر مدرسے والے مدرسے میں لائے اور 3 ٹائم کا کھلایا، 3 سال کھلایا، کوئی فوٹو نہیں لیا، کھلا کر اسے حافظ قرآن بھی بنایا۔ تو اب بتاؤ وہاں سلم بستی میں دی جانے والی زکوٰۃ زیادہ صحیح کام میں استعمال ہوگی یا اسے لا کر مدرسے میں پڑھا کر کھلایا جاتا تو یہاں زیادہ استعمال ہوگی؟ کیا قیاس ہے، کیا اجتہاد ہے، کیا پڑھے ہو، کون سی سند ہے، کون سا حوالہ ہے؟ لمٹ میں رہیں۔ ہر آدمی اپنی حد میں اپنا کام کرتا ہے تو شریعت محفوظ رہتی ہے۔ علماء زندہ ہیں، محققین زندہ ہیں، ادارے باحیات ہیں، دارالافتاء اپنا کام کر رہا ہے۔ اس واسطے کوئی آدمی جمہور امت سے ہٹے گا فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ فتنوں کے دور میں کرنے کا دوسرا کام تماشائی نہیں بننا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والا بھی، تماشائی کرنے والا بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ پتہ چل گیا یہ فتنہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ جمہور امت سے ہٹی ہوئی ہے، یہ نشہ ہے، یہ زنا ہے، یہ سود ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے اس سے بچنا اور اس کو صاف انکار کر دینا۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دل عزیز،
ہر دل عزیز سب کے نزدیک پیارا. ہم بولتے ہیں ہر دل عزیز بننے کی ضرورت نہیں ہے، عبد العزیز بن جاؤ. ہر دل عزیز بننے کی ضرورت نہیں کہ سب ہمیں اپنا سمجھے. ارے گھوڑوں کی ریس لگائی جاتی ہے تو گدھے کو ساتھ رکھا نہیں جاتا. اس واسطے جب علماء کی تحقیقات ہوں تو جاہلوں کی تحقیق پیش نہیں کی جاتی. اسے آپ نے ایک مثال سے دیکھا ہوگا کہ کتوں کی ریس میں ایک شیر کو بھی کھڑا کر دیا گیا، اور جب 1 2 3 بول کر بھگایا گیا تو سارے کتے بھاگے لیکن شیر اپنی جگہ بیٹھا رہا. تو کسی نے شیر سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا میری انسلٹ ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ یہ ریس کتوں کی ہے، شیر کی نہیں ہے. شیر کی صف میں ہوتا تو بھاگ کے دکھاتا، شیر کی صف میں ہوتا تو بھاگ کے دکھاتا. پتہ کیا چلا؟ ہر موقع پر سمجھوتا کرنا عقل مندی نہیں ہوتی ہے، کبھی اپنی بات پر باقی رہنا ہی انصاف ہوتا ہے. تو دوسری چیز ہے تماشائی نہیں بننا، مصلحت پسندی. یہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، مصلحت پسندی. یہ بولیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ بولیں گے ارے باطل تو نڈر ہو کے بول رہا ہے. غلط تشریحات کرنے والے نڈر ہو کے تشریح کر رہے ہیں. جن کے پاس صحیح تحقیقات ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مصلحت کے خلاف ہے بول دینا. تیسری چیز، جہاں اس دور فتن کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، ایسے چپک جاؤ جیسے فرش زمین سے چپک جاتا ہے، بلا ضرورت کے کسی کے حق میں نہ پڑو. اور یہ گھروں کو لازم پکڑنا بغیر موبائل کے. اگر موبائل کے ساتھ گھر میں پڑا رہا اور ہزاروں فتنوں میں پڑ جائے گا. اور چوتھی چیز ہے دعاؤں کا اہتمام. آپ علیہ السلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ سے فتنوں کی پناہ مانگتے رہو، چاہے وہ فتنے دکھائی دیتے ہوں چاہے وہ فتنے دکھائی نہ دیتے ہوں، لیکن اللہ سے فتنوں کی پناہ مانگتے رہو. اور پانچویں چیز ہے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اور اہل علم کی صحبت. علماء نے لکھا ہے مجالست اہل الصلاح تورث فی القلوب الصلاح. اہل صلاح نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. آمین آمین. اس واسطے اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت. علماء کی صحبت میں رہو گے تو علم بڑھے گا، جہالت دور ہوگی. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی. تو پانچواں کام ہے اچھے لوگوں کی صحبت. اسے ایک مثال سے سمجھ لیں، اس کے بعد بات مکمل ہو جائے گی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پسر نوح بابدا نشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد. پسر نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کیا؟ غیر غلط دوستوں میں پڑ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان نبوتش گم شد. نبی کا بیٹا بھی غلط صحبت مل گئی، نبی کی نبوت اس پر اثر نہیں کر سکی جتنا غلط لوگوں کی صحبت نے اثر کیا ہے. نتیجہ وہ نبی کے خاندان کا ہی نہیں بن سکا. یا نوح انہ لیس من اہلک، فرما دیا گیا نوح یہ تمہاری نسل سے ہے ہی نہیں ہے. عملی لحاظ سے نتیجہ اس طوفان میں ہلاک و برباد ہو گیا. اور سگے اصحاب کہف روز چند، اصحاب کہف کا کتا ناپاک منہ ڈال دے تو 3 بار 7 بار دھونے کا جہاں حکم ہے، مٹی سے بھی دھونے کا کسی حدیث میں حکم ہے، وہ ناپاک جانور پے نیکاں گرفت مردوم شد. نیک لوگوں کی صحبت اپنایا تو اللہ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کر دیا. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا بزرگوں کی صحبت، علماء کی صحبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. خانقاہیں بیکار ہیں، مجلسیں بیکار ہیں، کونے پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اپنی ذات کے لیے ہے، یہ عبادت ہے، فلاں ہے. جسے علم نہیں ہے وہ علم کی باتیں کرے گا، ایسا لگے گا جیسا کہ چوہا پہاڑ اٹھانے کی باتیں کر رہا ہو. اس واسطے ان بزرگوں کی صحبت اور علماء کی صحبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھو، اس سے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے.
چھٹواں کام ہے کہ اہل علم اور اہل تقوی سے محبت رکھنا، صحبت کے ساتھ ساتھ محبت رکھنا۔ محبت کی بنیاد پر انسان جب بھی کوئی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے تو ان سے پوچھنے کے لیے آتا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، یہ دعا فرما دیجئے، یہ مشورہ دے دیجئے۔ تو ان بزرگوں سے محبت رکھنا فتنوں کے موقعوں پر بہت مضبوط قلعہ ہے۔ آخری بات آپ حضرات سے یہ ہے، ہم بہت پہلے کہتے تھے وائرس کے زمانے میں اگر ڈاکٹر کی سنو گے تو جان بچے گی، فتنوں کے زمانے میں علماء کی سنو گے ایمان بچے گا۔ وائرس کے زمانے میں ڈاکٹر کی نہیں سنو گے قبرستان آباد ہوگا، فتنوں کے زمانے میں علماء کی نہیں سنو گے تو کفرستان آباد ہوگا۔ اب دیکھ لو کس سے بے نیازی دکھانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔